مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی پیاس کا انتظام کرو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، کڑواپن سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، اتنا سخت منہ کڑوا ہو جاتا ہے، آدمی کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں پھر ایک مرتبہ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ بڑا اہم بیان ہے، سبق آموز بیان ہے، زندگی کو بدل دینے والا بیان ہے۔ اس بیان کو توجہ کے ساتھ پورا سنیے گا۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس بیان کو پورا سنتا ہوں۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نعرہ تکبیر۔ کوہاٹ شہر کی انتظامیہ کے حضرات، افسران، علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، تقریباً 4-5 سال کے بعد کوہاٹ شہر میں حاضری کا اتفاق ہے، اور میں اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں کہ کسی کی شادی میں نہیں آیا، کسی کی تقریب میں نہیں آیا، بلکہ سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کی تقریب میں، سیرت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ پاک میری بھی آپ سب حضرات کی منظوری فرمائے اور ہمارے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات بنائے۔ جن حضرات نے کوشش کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے اس محفل کا سارا انتظام کیا ہے، اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، ایمان میں، مال و جان میں خیر و برکت عطا فرمائے اور آخرت میں بہترین صلہ عطا فرمائے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، میں نے قرآن کریم میں نگاہ ماری یہاں بیٹھے بیٹھے کہ آج کون سی چیز ان حضرات کو سناؤں، بتاؤں جو ایسی ہو شیعہ کو بھی پیش آئے، سنی کو بھی آئے، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، حکام بھی، عوام بھی، ساروں کو کس مسئلے سے سابقہ ہے۔ میری سمجھ میں یہ آیا کہ موت ایک ایسا معاملہ ہے جس سے کوئی نہ بچا اور نہ بچے گا، اس لیے جب تک اس کی تیاری نہیں ہوگی بات بنے گی نہیں۔ یہ ایسا موقع ہے کہ آپ تیاری کریں نہ کریں، ارادہ کریں نہ کریں، پروگرام بنائیں نہ بنائیں، موت نے آ ہی جانا ہے۔ وہ کسی سے پوچھ کے نہیں آتی، رات کو آئے، دن کو آئے، صبح آئے، شام آئے، بیوی کے پاس آئے، اسپتال میں آئے، سڑک پہ چلتے چلتے آئے، یہ اس کی مرضی ہے، تیرے سے نہیں پوچھے گا وہ، نہ کسی چھوٹے بڑے کا لحاظ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ کرو، میری زمین پہ انتشار نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ قتل و غارت نہ پھیلاؤ، زمین میری ہے، تیری نہیں، تیرے باپ کی نہیں۔ میں اپنی بے نیازیوں پہ جب آؤں گا پھر افراد کی بات نہیں، خاندان اور قبیلوں کی بات نہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، میری بے نیاز ذات وہ ہے، میں ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ،
جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ تمہیں کیا معلوم ہے میری طاقت کا؟ میری بے نیازیوں کو تم نہیں جانتے، میری خدائی سے تم لوگ واقف نہیں۔ میں چاہوں ایک آن میں سارے نظام عالم کو برباد کر دوں، روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میری ذات خدا ہے، میں بے نیاز ہوں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جو میں چاہتا ہوں کہتا ہوں ہو جا، وہ خود بخود ہو جایا کرتا ہے۔ میں لیبر کا محتاج نہیں، منصوبہ بندی کا محتاج نہیں، وسائل اور اسباب کا میں محتاج نہیں، میں خدا ہوں۔ آج تک تو ہمیں خدا کی پہچان نہ ہوئی، وہ قبروں میں سے آنے کے بعد ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اب تک تو یہ کلمہ یہاں سے یہاں تک بھی نہیں پہنچا۔ کتنے میل کا سفر ہے منہ میں اور تھوڑی میں، اب تک تو یہ کلمہ یہاں بھی نہیں پہنچا، تو یہاں تک کب آئے گا؟ ارشاد فرمایا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میری امت پہ ایسی بربادی آئے گی، قرب قیامت ہوگا، فتنے آئیں گے، برباد ہو جائیں گے لوگ۔ کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہ آئے گی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی، درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی۔ ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے لوگوں میری امت اتنی بگڑے گی، اگر کسی پرانے امتی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا میرا امتی بھی کرے گا۔ فرمایا ہر گھر سے، ہر کوٹھی سے، ہر بنگلے سے، ہر کمرے سے، چاروں طرف سے مرنے والے کی موت آ رہی ہے، برابر کہیں نہ کہیں سے کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ کفن پہنایا جا رہا ہے، میت کو غسل دے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ جنازہ پڑھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ میت کو قبر میں اتار رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، اتنا زبردست منہ کڑوا ہوتا ہے، قیامت قائم ہو جائے گی مگر موت کی تلخی نہ جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، قوم آئی، معجزات دکھا رہے تھے، مردے کو زندہ کر لیا کرتے تھے۔ آ کے کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کرتے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلیں گے، مردہ زندہ کر کے دکھانا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ایک نوجوان قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دماغ ہل گیا، تو تو بڑا پرانا آدمی ہے، بڑا عرصہ قبر میں گزار بیٹھا، بڑی مدت قبر میں گزار کے آیا ہے۔ کہ جی ہاں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ملاقات تو اللہ نے کرا دی، قبر کا کچھ حال بتا، قبر کا کوئی منظر بتا، قبر کی کوئی خبر بتا، قبر کی کچھ اطلاع دے، وہاں بنتی کیا ہے۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا او عیسیٰ علیہ السلام آپ کو قبر کی پڑی ہے، قبر کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو، قبر کا منظر معلوم کرنا چاہتے ہو، قبر کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے۔
مالک کائنات کی قسم، مرتے وقت جو میرا منہ کڑوا ہوا تھا سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک، اس وقت بھی سارا جسم کڑوا ہے۔ قرآن تصدیق کرتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جاندار چیز نے ذائقہ چکھنا ہے۔ پتہ چلا قرآن سے موت کا ذائقہ منہ میں بھی آئے گا۔ کیلا کھاتے ہو، زبان کو کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا، شہتوت کا، انجیر کا، ہزاروں پھلوں کے آپ کی زبان کو ذائقے معلوم ہے، ہزاروں گوشت طریقوں کے، بیکری کے سامان کے، ہزاروں مٹھائیوں کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں جوسوں اور شربتوں کا ذائقہ معلوم ہے۔ پر اے کو آج کے مسلمانوں، تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر یہ نہیں پوچھا وہ قبر والو ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تیرے منہ میں ابھی آیا نہیں، انہوں نے تجھے بتایا نہیں، تجھے پتہ کیسے چلے کہ موت آئے گی کیسے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، ایسا پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنا زبردست گھبراہٹ آئے گا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے صدمہ عظیم سے پناہ مانگو، موت کے خطرناک وقت سے پناہ مانگو۔ اتنا سخت جھٹکا لگتا ہے آدمی کے جسم میں، منوں کے حساب سے لہو رت بلڈ ہے، ایک جھٹکا لگنے سے قطرہ باقی نہیں رہتا، کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، 360 رگیں ٹوٹتی ہیں۔ فرمایا کلا اذا بلغ التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ رگیں ٹوٹتی ہیں، اعضاء چھوٹتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے پیروں کی طرف سے رگیں چھوٹنے لگتی ہیں، مرنے والا کڑاک کڑاک کی آواز سنتا ہے۔ تجھے غم نہیں، تو نے مرنا تھوڑا ہی ہے، نہ امیر مرے گا نہ غریب مرے گا، یوں ہی جھٹکا لگے گا، تیاری کیا ہے؟ اللہ والے اسی بات کو روتے چلے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اتنا جلیل القدر ولی، وقت کا ابدال، وقت کا پرہیزگار متقی، بیٹا کہتا ہے ابا کا آخری وقت آیا، اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگے۔ میں نے پوچھ لیا ابا جان یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پسینے کیسے، یہ پریشانی کیسی؟ فرمایا بیٹے موت کا وقت قریب آ گیا، آپ کو کیا فکر ہے؟ فرمایا فکر کیوں نہیں، اعلان ہوا قرآن میں ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، سنبھل کے آ۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت قریب آ گیا، موت کی گھنٹی بجنے والی ہے، تجھے کبھی غفلت سے نیند بھی نہیں کھلی۔ میں ابھی جمعے میں عرض کر رہا تھا یار، ایک یہ رحیم یار خان دوسرے ملک کی بات نہیں، مولانا عبد الغنی صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مغرب کی جماعت خود کرائی مسجد میں، بعد میں 2 سنتیں پڑھنے لگے، پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں موت آ گئی، وضو کے ساتھ موت آ گئی، سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہوئے موت آ گئی، رب کے دربار میں سجدہ کرتے ہوئے موت آ گئی، مسجد میں موت آ گئی۔
اور فیصلہ ہے جس حال میں مرے گا قبر سے اسی حال میں اٹھے گا. دنیا کا کوئی آدمی زنا کرتا ہوا آئے گا, کوئی شراب پیتا ہوا آئے گا قیامت میں, کوئی جوا کھیلتا ہوا آئے گا, کوئی قتل و غارت کرتا ہوا آئے گا, مولانا عبد الغنی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہوا آئے گا. ہمارے ملتان میں کئی سال ہو گئے, اخبار میں آیا ایک محکمے کا آفیسر تھا بہت بڑا, لڑکی کے ساتھ زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا. تجھے کیا معلوم ہے کس حال میں تیری موت آئے گی, کس حال میں آخری وقت آئے گا؟ ثبوت کیا ہے تیرے پاس اتنا بے پرواہ؟ سردی آتی ہے, سردی کے کپڑے تیار کرتے ہو, سردی کا سارا انتظام, گرمی آتی ہے پکھے نئے لگواتے ہو, صفائی کرتے ہو, وہ قبر کا کوئی غم نہیں. اس کی تیاری کب کرو گے واپس آ کر؟ ظلم سے, زیادتی سے, بدماشی سے کوئی بھی باز نہیں آتا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, 13 دن مسلسل بیماری ہے, بخار ہے, بڑی پریشانی ہے, دیوانوں پروانوں کا جھمگٹا ہے, رو رہے ہیں, آواز لگائی ہے, خود ہوش آیا, فرمایا اصل الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ فرمایا قالوا لا, نہیں, بل ينتظرونک, بلکہ آپ کا انتظار فرما رہے ہیں. فرمایا مر ابا بکر ان یصلی الناس, حکم دو میری طرف سے ابو بکر صدیق کو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے. محدثین نے لکھا ہے ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا, یا رسول اللہ کسی جری آدمی کو حکم دو, میرا باپ تو کئی دنوں سے پہلے ہی رو رہا ہے. اذا جاء نصر اللہ کی صورت جب سے نازل ہوئی ہے, رات کو روتا ہے, دن کو روتا ہے, ہر وقت روتا ہے, کھانا نہیں کھاتا اور کہتا ہے یار کی جدائی کا وقت آ گیا. آج جس نماز کی پرواہ نہیں ہے, سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور دونوں ہاتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے کندھوں پر رکھے. خدا کی قسم بخاری شریف میں تفصیل ہے, قدم مبارک جمتا نہ تھا, گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے. آج کا یہ دن تھا, اس شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا. تجھے کیا معلوم ہے؟ تجھے بیوی کا غم معلوم ہے, بیٹے کا صدمہ دیکھا ہوگا, بھائی کا صدمہ دیکھا ہوگا, ملازم کا صدمہ دیکھا ہوگا. خدا کی قسم بلال سے جا کے پوچھ, جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا اور تیری کیا حالت بنی تھی؟ فاروق اعظم جیسے عقل کھو بیٹھے, اعلان کر دیا جو یوں کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے گردن اتار دوں گا, اور تیرا کچھ بھی نہیں بگڑتا, تجھے کوئی ہوش ہی نہیں. تشریف لائے, نماز میں شرکت فرمائی, منبر پر تشریف فرما ہوئے, پروانے جمع ہو گئے. کیا اعلان فرمایا جس کا تیرے خیال میں کبھی ضرورت بھی نہیں ہوئی؟ فرمایا لوگوں, جس کو میں نے گالی دی ہو وہ آج گالی دے لے, جس کو میں نے برا کہا ہو آج کہہ لے, جس کا میں نے قرضہ دینا ہو وہ آج وصول کر لے, قیامت میں مطالبہ نہ کرے. میری آخری زیارت ہے, میرا آخری وقت ہے, میں اعلان کرتا ہوں کوئی بھی ہو آج مجھ سے بدلہ لے لے. ایک جوان اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی گناہ نہ تھا, قصور نہ تھا, جرم نہ تھا, آپ کے ہاتھ مبارک سے چھڑی میری کمر میں لگ گئی تھی, اور جب بار بار آپ اعلان کر رہے ہیں تو میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. فرمایا آ جا. خدا کی قسم تمام صحابہ کرام رونے لگ گئے جب وہ پیچھے آیا اور وہ کہنے لگا جی معاف کرنا, جب بدلہ ہی آپ نے دینا ہے میں نے لینا ہے تو میری کمر ننگی تھی. خدا کی قسم بیمار ہاتھوں سے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے کرتا اٹھا دیا. آجا بدلہ لے لے, آج لے لے. اس نے آگے بڑھ کر دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی, اس کو بوسہ دے کر کہنے لگا مجھے آپ نے کم مارا تھا, عمر بھر کی تمنا تھی, آرزو تھی, حسرت تھی, کبھی تو اللہ موقع دے میں مہر نبوت کو بوسہ دوں, آج میری تمنا پوری ہو گئی.
آپ کو کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، نہ قبر کا، نہ حشر کا، نہ قیامت کا، نہ پل صراط کا، نہ حساب و کتاب کا، کوئی غم بھی نہیں۔ قرآن کہتا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور لوگوں ڈرو اس پروردگار سے جو زمین کو بوریے کی طرح لپیٹ دے گا۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ کر گر پڑے گا۔ واذا النجوم انکدرت، ستارے زمین پہ گر پڑیں گے۔ اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو کر دھڑام سے زمین پہ آ پڑے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، سورج بے نور ہو کر دھڑام سے زمین پہ آ پڑے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ کپاس کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اتنے وزنی پہاڑ روئی کے کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے، تیرا کیا بنے گا؟ فرمایا قرآن ہے اتنا خطرناک وقت آئے گا، یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ حاملہ کا حمل گر جائے گا، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین میں پھینک دے گی۔ اتنا بھیانک وقت ہوگا، اتنا خطرناک وقت ہوگا، کیا چیز میری تیرے کام آئے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت نے ہر لفظ پہ نبی کے سامنے عمل کر کے دکھایا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، آخری وقت ہے، رو رہے ہیں، زمین پہ ناک رگڑ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا موت قریب آ گئی۔ نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ فرمایا میں ولی اللہ ہوں، وہ بے نیاز نہیں ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، آخری وقت ہے، رو رہے ہیں، زمین پہ ناک رگڑ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا موت قریب آ گئی۔ نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ فرمایا میں ولی اللہ ہوں، وہ بے نیاز نہیں ہے، ڈرتا ہوں اس کی ذات سے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، کئی قرآن میں اللہ یہ نہ فرماتے چھوڑو اس کو میں سنبھالوں گا، چھوڑو اس کو میں سنبھالوں گا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 53 حج کیے 53 اپنی عمر میں، 53 حج فرمایا اللہ والے نے، اور ایسے حج کیے گھر سے لے کر بیت اللہ تک، روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پیدل گئے پیدل آئے۔ لیکن ڈر کا خوف کا یہ عالم ہے، آخری حج پہ گئے ہوئے، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے، رو رہے ہیں یا اللہ میرے پلے کچھ نہیں میری چٹی داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ ہمیں کس نے اطمینان دلا دیا؟ اسی کو مجذوب کہتا ہے وہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، وہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ تیرے جیسے ان شہروں سے ہزاروں جنازے گزر گئے، ان گلیوں سے ہزاروں جنازے گزر گئے، اور تیرا پتہ ہی نہیں جنازہ بھی گزرے گا کہ نہیں، قبر بھی ملے گی کہ نہیں، کفن بھی ملے گا کہ نہیں، غسل بھی ملے گا کہ نہیں، تجھے کیا معلوم؟ میں 2-3 سال پہلے ہیڈ ترمزلہ جنگ کے پاس ہے، وہاں گیا، لوگوں نے بتایا کہ اس دریا میں ایک لاش تیرتی ہوئی آئی، سرکاری آدمیوں نے وہ لاش نکال کر بستی والوں کے حوالے کر دی، بھئی مسلمان ہے دفن کفن کرو۔ مولوی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر کھولا اور اعلان کیا بی بی بہنوں 2-2 4-4 آنے بچوں کے ہاتھ بھیجو، بیوار سی لاش ہے کفن خریدنا ہے۔ پیسے آ گئے، کفن خرید لیا، غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ چوتھے دن پتا چلا جس پہ ٹکے کا کفن کا چندے کا کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا۔ تجھے کیا معلوم ہے تیرے نصیب میں کیا لکھا؟
नाश करते हो। अल्लाह फरमाते हैं वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। किसी को मालूम नहीं किस जमीन के टुकड़े पे मौत आएगी, किस वक्त आएगी, अल्लाह पाक जानता है। और अल्लाह वालों को तो इतना गम रहा सारी उम्र इस मरने का। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सारे कह दो रहमतुल्लाह अलैह, इतना बड़ा वली। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की पीर की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े वलियों के पीर की बात कर रहा हूं, आजकल की नहीं। आखिरी वक्त आया, वसीयतनामा लिख दिया। हम तो यही लिखेंगे ना, छोटी बीवी का फलाना बंगला, बड़ी बीवी का फलाना घर, फलाना जमीन उसकी उसकी, हम तो ये वसीयत, और ये भी नहीं लिखेंगे तो खूब कचहरियों में गालियां मिलेंगी। अल्लाह वाले ने वसीयतनामा लिखा। इसलिए अर्ज कर रहा हूं, लोग ये कहते हैं कि ये वलियों को नहीं मानते। देखो हम तो वलियों के जनाजे को भी वसीयतनामे को ही मानते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने लिख दिया, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी उम्र में, सारी अकल होश में, बालिग होने के बाद एक वक्त की नमाज नहीं बल्कि एक वक्त की जमात की नमाज कज़ा न हुई हो। जमात, नमाज नहीं जो हम कज़ा करते हैं, जमात। मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी जिंदगी में एक वक्त की जमात भी कज़ा न हुई हो। सवारी 3 सवारियों के सिवा कुछ न थी, घोड़ा, गधा, ऊंट या पैदल, बस। इतना बड़ा मजमा जनाजे के लिए आया। 20,000 मुहद्दिस थे, 80,000 कुरान के हाफिज थे, कई लाख का मजमा है। दिल्ली जामे मस्जिद के सामने जनाजा रखा हुआ है, मगर पढ़ाने की जरूरत कोई नहीं करता। वसीयतनामा सामने लटका हुआ है कि ये शर्तें हो तो मेरा जनाजा पढ़ाए। आजकल का दौर होता तो ऐसा आदमी जनाजे के लिए आता जिसने कभी पढ़ी ही ना हो। उन्होंने कहा चलो यार अखबार में फोटो तो आएगा। सच्चाई का दौर था, मकर फरेब ढंग का जमाना ना था। मैं कसम खा के कहता हूं, तारीख के अहवाल के एतबार से किसी ने जुर्रत ना की। असर का वक्त आ गया, सारा दिन हो गया, दिल्ली शहर में दुनिया मखलूक, आलिम, हाफिज, कारी, मुहद्दिस खड़े हैं। असर की नमाज भी पढ़ी जा चुकी। अब एक आदमी अगली सफ में से निकला, अगली जमात में से निकला और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा और यूं मुंह का कपड़ा कफन से उठा के कहने लगा, ख्वाजा क्या मिला? तेरे सिवा, मेरे रब के सिवा किसी को पता ना था मैं कौन हूं, कैसा हूं। अब मैं फंस गया हूं। अगर तेरा जनाजा पढ़ाता हूं, मेरा पर्दा कोई नहीं, पर्दा करता हूं, तेरा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं। ओ ख्वाजा, अपनी अल्लाह अल्लाह करके चले गए हो, क्या मिला? मेरा राज फाश कर दिया, मुझे लोगों के सामने रुसवा कर दिया, मेरा पर्दा खोल के दुनिया से गए, क्या मिला? जवान रोया है और इतनी सी बात कह के जमात सफे बंदी तो खड़ी थी, सुबह की नमाज पढ़ा दी। मैं तुम्हें कसम उठा देता हूं, उलमा ने जो लिखे हैं किसी ने इतराज नहीं किया कि तेरे अंदर फुला शर्त नहीं थी, किसी ने इतराज नहीं किया। इतना मुत्तफिका, तमाम उम्मत का मुत्तफिका। और एक और सुन लो, ये किसी मस्जिद का मुल्ला इमाम नहीं, खतीब नहीं, कोई शेखुल हदीस नहीं, मुदर्रिस नहीं, मुफ्ती नहीं, काजी नहीं, ये ऐन उसी वक्त का बादशाह ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश था। मुसलमानों, कभी बादशाह ऐसे हुआ करते थे, जमात की नमाज ना गई, तहज्जुद की नमाज ना गई, असर की सुन्नतें ना गई, गैर औरत में कभी नजर नहीं पड़ी। शमसुद्दीन अल्तमश को पूरी दुनिया ने यह साबित करते हुए देख लिया कि वाकई ये सिफतें सारी इसमें मौजूद है। आज छोटा बड़ा अपने आप को बिल्कुल फारिग समझता है, मुझे कौन पूछने वाला है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। जब वो पूछने पे आएगा तो बताने वाले मिलेंगे भी नहीं।
کون ملے گا؟ بڑے بڑے ولی اللہ بادشاہ گزرے ہیں. سلطان ناصر الدین محمود دلی کے تخت شہنشاہی پہ 23 برس حکومت کی. بیوی ہر وقت بیگم کہتی ایک نوکرانی تو لا دو، مر گئی ہوں، برتن صاف کرتی ہوں، جھاڑو لگاتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں. سلطان ناصر الدین کہنے لگا تیرا خیال یہ ہوگا کہ نوکرانی لا کے دوں گا اور سرکاری خزانے سے اس کی تنخواہ دی جائے گی. میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. ایش تو کرے قبر میری تباہ ہو. بادشاہ کی بات ہے. غیاث الدین بلبند رحمہ اللہ نے دلی کے تخت شہنشاہی پہ 21 برس حکومت کی. 21 آنے بھی سرکاری خزانے سے نہ کھائے. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تیاری کی مرنے کی. تم سوچ رہے ہو کہ زہر نہیں کھایا، بلکہ تیاری کی. کہ ہاتھ سے کپاس منگوائی، روئی، اس کو کتوایا اور اس کا پیسے دے کر کپڑا بنوایا اور کاٹ کاٹ کر اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھ سے سی اور وہ ٹوپیاں چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر کے فروخت کی. 6 روپے 12 میں رقم بنی. ایک تھیلی میں بند کر کے اوپر مور لگا دی اور لکھ دیا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے. یہ میری مزدوری کے پیسے ہیں، یہ میرے حلال کے پیسے ہیں، یہ میرے خون پسینے کے پیسے ہیں، یہ میری کمائی ہے. میں پرایا اور غلط قسم کا کفن پہن کر اللہ کے یہاں جاتا ہوا شرم آتی ہے. بادشاہوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ کفن حلال کا ہونا چاہیے. کفن اللہ کے یہاں جانے کا آخری لباس ہے، وہ تو حلال کا ہو. لیکن آج ہمیں اس کا بھی فکر نہیں. اگر پہلے گھر میں رکھو گے لا کے، بیوی پوچھے گی یہ کپڑا کس لیے لائے؟ کہ کفن کا لائے، باہر پھینک دے گی. چل پڑے، ہم کفن کو گھر میں کیوں رکھیں؟ رکھتا ہی کوئی نہیں. میں ایک دن مسجد میں اپنی باولپور روڈ ملتان پہ زور کی نماز کے بعد پان پون چاپ رہا تھا. ایک کار والا آیا اور واپس کار کر کے جانے لگا. میں کھڑا ہو گیا. میں سمجھا تھا نماز پڑھنے آیا اور میں نے کہا نماز نہیں پڑھتا، کہ کہیں اور پڑھوں گا. میں نے کہا کیوں؟ مجھے کہتا ہے تم یہاں نماز پڑھنے نہیں دیتے. میں نے کہا کیسے؟ کہ یہ جنازے کی چارپائی سب سے سامنے کھڑی کی ہوئی ہے. منجا کا دیکھ کر مجھے تو دل کا اٹیک ہونے لگا ہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ، منجا دیکھ کر اٹیک ہو گیا تو تختے پہ تیرا باپ جائے گا؟ اس تختے پہ کون جائے گا؟ اس کے لیے کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، وہ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں. راستے میں قبرستان آ گیا. قبرستان میں چلے گئے اور روئے ہیں. حضرت علی وہاں کھڑے ہو کر اور فرمانے لگے او قبر والو اموالکم قسمت، تمہارے مرنے کی دیر تھی، تمہارا مال تقسیم ہو گیا. نساؤکم زوجت، تیری بیگم گھر والی کل جو تیری بغل میں لیٹ کے کہتی تھی میں تیری ہوں میں تیری ہوں، تیرے مرنے کی دیر تھی، اب کسی اور سے شادی رچا لی، اب اس کو کہہ رہی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں. روئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر فرمایا اگر یہ بول سکتے تو یہ پتہ کیا جواب دیتے؟ فرمایا بتاؤ. فرمانے لگے یہ سرائے در مسافرو بخدا یہ کسی کا مکان نہیں. نعرہ تکبیر. یہ سرائے در مسافرو بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں. اور جو مثال ٹوٹی ہے خوش بیاں دم گفتگو تھے گوہر پیشاں، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہل میں گویا زبان نہیں، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہل میں گویا زبان نہیں. آخری وقت ہوتا ہے
کروٹیں بدلتا ہے، بے چینی، الجھن، بے تابی، بے قراری، آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چٹی چل رہی ہے، آخری وقت ہے۔ کون پوچھے ابا جان تیرا کیا حال ہے، کون پوچھے بیٹی تیرا کیا حال ہے، بیگم صاحبہ کیا بنی، کون پوچھے اس وقت ہے۔ فرمایا کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ دنیا تھوڑے دنوں کی ہے، آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے، تیاری کر کے آ۔ جناب فاروق اعظم سارے کہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے دیکھا کروٹیں بدل رہے ہیں، زمین پہ لیٹ رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، کسی نے پوچھ لیا فاروق آج کیا ہوا؟ فرمانے لگے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ جناب امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں قبر نظر آتی بیٹھ کے رونے لگتے، زمین بھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا امیر عثمان تجھے تو 10 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت کا ٹکٹ عطا فرمایا، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا لوگوں اس اندھیری کوٹڑی میں آئے بغیر گزارا نہیں، آنا پڑے گا۔ دم نکلتا ہے، قرآن کہتا ہے والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے گوٹا مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے حضرت انس کہتے ہیں، حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہی، نہ کسی نے کھانا کھاتی دیکھی، نہ کسی نے پانی پیتی دیکھی، اور نہ کبھی ہنستے ہوئے دیکھا، ہر وقت رویا کرتی تھی۔ اور انس اور طلحہ اور زبیر وہ ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی۔ میں کس نبی کا ذکر خیر کر رہا ہوں تجھے تو یہ بھی پتا نہیں، اتنا غمخوار نبی، اتنا وفادار نبی کائنات نے نہیں دیکھا۔ ابن شام لکھتا ہے کہ آخری وقت آیا، اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے دستک دی، هل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پریشان بیٹھی تھی کہنے لگی او دیہاتی گمار کہیں کے پاگل کہیں کے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میرے ابا بے ہوش ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ لفظ پڑ گئے، فرمایا بیٹی کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گمار کہتی ہو، کس کو پاگل کہہ رہے؟ یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دے، بچوں کو یتیم بنا دے، کائنات کو اجاڑ کے رکھ دے، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت لینے آیا۔ ابن شام لکھتا ہے کہ روح مبارک قبض کرتے کرتے جب گھٹنوں کے قریب پہنچا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میری کیا وجہ ہے آپ کو تکلیف دوں؟ میرا کوئی منصوبہ نہیں، میرا کوئی پروگرام نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں آپ کو تکلیف دینے کا۔ فرمایا اچھا تیرا کوئی منصوبہ پروگرام نہیں ہے اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ سکرات الموت بالحق، پتہ اس وقت کیا فرمایا؟ یوں فرمایا اسرائیل امت کے جن لوگوں کو تو دکھ دے گا، تکلیف دے گا، عذاب دے گا، ان کا کیا حال بنے گا؟ میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے ساری امت کو جو تم نے دکھ دینی ہے، تکلیف دینی ہے موت کے وقت، ساری امت کو نہ دینا، پوری امت کے دکھوں کو آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے، مجھے دے لے آج امت کو نہ دینا۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آواز ختم ہو چکی تھی، بالکل لب مبارک ذرا ذرا حرکت کرتے تھے، میں نے یوں کان لگا دیا کیا فرما رہے ہیں آخری وقت میں؟ فرما رہے تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ امت کو چوکھی شرم آ رہی ہے، سفید بالوں کی بھی شرم نہیں کرتے ہم، کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے؟ تو کون سا وقت آئے گا جب ہم جاگیں گے، ہم بیدار ہوں گے، ہم آپس میں اتفاق کی کوشش کریں گے اور دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لانے کے لیے سارے جتن کریں گے، وہ کون سا وقت آئے گا؟ اس لیے کہتا کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے،
دیجیو, غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو, میرے کپڑے اتارو سنبھال کے. تختے پہ لٹا رکھا, کپڑے اتارنے لگے غسل دینے کے لیے. خواجہ ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس وقت آواز آتی ہے, او میرے کپڑے اتارنے والوں, میرا بازو نہ مروڑ, تجھے کیا معلوم ہے میں موت کا جھٹکا کھا کے آیا, میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا, میں موت کا صدمہ اٹھا کے آیا, آج تو تیری انگلی بھی مجھے چھرے کی طرح لگتی ہے. اور خیال کر, آج میرے کپڑے تم اتار رہے ہو, کل کو تیرے یوں ہی اتریں گے. اور کہتا کنبا قبیلہ چھوڑ کے واری, سچے گھر کی کر تیاری, یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری, سبھی چلیں گے باری باری. آج تیرا نمبر ہے, کل میرا نمبر ہے. اللہ والا کہتا ہے غسل دینے لگے, ہاتھ مارا جسم پہ ملا, کہتا جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل, اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل. اور مرنے والے, مجھے غسل دینے والے, تجھے کیا معلوم ہے میں موت کا جھٹکا کھا کے آیا, میں موت کا صدمہ عظیم اٹھا کے آیا, میری رگیں توڑ کے رکھ دی گئی, آہستہ ہاتھ لگا, تجھے کیا معلوم ہے پکا پھوڑا بھی نہیں دکھتا جتنی میری آج جان دکھ رہی ہے. غسل دے کر کفن میں رکھ لیتے ہیں, آنے جانے والے زیارت کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کسی نے وہاں سے آواز دی جلدی کرو اور کام بھی تو کرنے ہیں بھائی. کہتا کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھکے, اور دیکھ لے بھائی بہن کچھ دیر تک, ہزاروں کو تم دیکھو گے, ہزاروں تمہیں دیکھیں گے, میری یہ صورت آخری مسافری نظر آ رہی ہے, آج کے بعد قبر میں چھپ جاؤں گا, قیامت میں ہی نظر آؤں گا. عورت مر جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی بچیاں, بچوں کو عورتیں پکڑ پکڑ کے لاتی ہیں, امی کو دیکھ لو, امی کو دیکھ لو. میرے اپنے خاندان میں ایک جوان عورت کا انتقال ہوا, میں بچیوں کو دیکھ رہا تھا, رو رہی تھی. میں نے کہا تمہاری امی کو کیا ہوا؟ کہنے لگی سوئی ہوئی ہے, آواز دے دے کے تھک گئی ہے, بولتی نہیں, بولتی نہیں ہے. انہیں کیا معلوم, یہ تو سارے عمر کا ارمان اجڑ گیا, لاڈ اجڑ گیا, پیار اجڑ گیا. آج کے بعد یتیم بن کر دھکے کھائیں گے, در در کی ٹھوکریں کھائیں گے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور کہتا ہے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں, اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے. تمہیں کیا معلوم ہے یہ میری ننھی منی بچی, میری صورت ایک مرتبہ اور دکھا دو, یاد کیا کریں گی ماں کی صورت کیسی ہوتی ہے, ماں کا پیار کیسے ہوا کرتا ہے. لاڈ اجڑ جائے گا, تمام ارمان اجڑ جائیں گے, دھکے کھاتے پھریں گے, پوچھنے والا کوئی نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے آدمی کا جب جنازہ گھر سے اٹھاتے ہیں 3 چیخیں مارتا ہے, آکاش میں اس گھر میں جینا لگاتا, آکاش میں اس مکان کو اپنا نہ سمجھتا, آج چلا جاؤں گا پھر کبھی نہیں آؤں گا. اور کہتا دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم, زندگی کاٹیں گے مہائل سقیم. اور لوگوں میری عزت کا خیال کرنا, میرے یتیموں کے مکان دکان جائیداد غصب نہ کرنا. آج میں اپنوں کو اجاڑ چلا, کل کو تم اپنوں کو یوں ہی اجاڑ چلو گے. میری بربادی نہ کرنا, آج میں نے سہارا اجاڑ دیا, ان کا سہارا بننا, یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا. ظالموں اگر تم نے زیادتی کی میری قبر میں بھی کھٹکا ہوگا. ایک وہ مرنا تھا سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جلیل القدر صحابی ہیں, جنگ میں شہید ہوئے. آج کا مسلمان مار کیوں کھا رہا ہے؟ جہاد چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا میری امت جب تک جہاد کرتی رہے گی عزت سے رہے گی, جب جہاد چھوڑ دے گی برباد ہو کے مرے گی. 13 سال افغانستان میں جہاد رہا. خوش قسمت ہے وہ لوگ, نہ اسپتال میں مر جاتے تو کیا تھا, ایکسیڈنٹ میں مر جاتے تو کیا تھا,
گھر میں تڑپ تڑپ کے مر جاتے تو کیا تھا، خوش نصیب ہیں وہ کئی لاکھ مسلمان اس گئے گزرے دور میں اللہ کے قرآن کے لیے، کلمہ ایمان کے لیے جان دے دی۔ مجھے بتایا ہے کہ اللہ والے نے کہ افغانستان میں جب مسلمان شہید ہوتا ہے خس عطر کی خوشبو فضا میں پھیل جاتی ہے، اور جب کوئی کافر مردار ہوتا ہے بدبو پھیل جاتی ساری فضا میں۔ انہوں نے ایک نوجوان نو مسلم روسی سے میری ملاقات کرائی اور میں نے اس سے پوچھا بھی کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ کہنے لگا جی میرے منہ میں بغل گن تھی، بڑے ٹوتھ پیسٹ استعمال کیے، بڑے منجن برتے، میرے منہ کی بدبو سے میں خود تنگ تھا۔ جب سے میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا مجھے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ کافر کا یہ عقیدہ بن گیا مسلمان ہوتے اور تیرا کلمے پہ کوئی یقین نہیں۔ میں ان کافروں کے ملکوں میں کئی میں 6 دفعہ لندن ہوئی آیا، کینیڈا، زمبیا، موزمبیک، بوتسوانا، روڈیشیا، جنوبی افریقہ، ان سب ملکوں میں کئی دفعہ گیا ہوں دین کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے۔ ہوائی جہازوں میں تھک جاتا ہوں لیکن وہاں کے لوگوں کی نماز اور وہاں کے لوگوں کے اعتقاد اور دینی ذوق شوق تمہارے اندر اس میں 100 میں سے 10 بھی نہیں ہے، اتنا دینی ذوق۔ زمبیا میں بھوکے لوگ، ننگے لوگ، امریکن مشنری آئی، کم سے کم 50,000 آدمیوں کو کپڑا دیا، پیسے دیے، کھانا دیا، سب کو عیسائی بنا گئے۔ پہنچ گئے تبلیغی جماعت والے، انہوں نے تبلیغ کی، سب کو لگا بھائی کلمہ پڑھو جنت ملے گی، نمازی بن گئے۔ امریکہ کو پتہ چلا کہ وہ تو سارے خاکوں کے پھر مکر گئے، پھر گئے، وہ تو مسلمان بن گئے۔ تو ان کے مبلغ آئے عیسائی اور کہنے لگا بھی اور پیسے چاہیے لے لو، مسلمان کیوں بنے آپ؟ وہ کہنے لگے جی اب پیسوں کی، کھانے کی، کپڑے کی بات نہیں، وہ تبلیغی جماعت والے جو آئے تھے وہ تو جنت الفردوس کا وعدہ کر گئے، وہ تو جنت کا وعدہ کر گئے، اس لیے اب ہم نماز پڑھیں گے اور قرآن پڑھیں گے، اب کھانے وانے کے پیسے ویسے کی بات نہیں۔ تو دنیا میں چل رہا ہے، ہو رہا ہے کام۔ 40-50 لاکھ آدمی ریمنڈ کے اجتماع میں، بڑے اجتماع میں جمع ہوتا ہے، لکھے پڑھے لوگ سوچے وہاں جا کر اتنے آدمیوں کا کھانا پیشاب پخانا کتنا ہے، لیکن کوئی یہ تو بتائے کسی نے ایک مکھی بھی وہاں دیکھی ہو۔ حالانکہ قرآن کریم للکار کی آواز دیتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ثم جعلناہ نطفۃ من ماء مہین، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے۔ لم يكن شيئا مذكورا، اپنی حقیقت کو سوچ، اپنی اصلیت کو سوچ۔ اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا، ذرا توجہ تو کرو۔ فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا۔ اسباب تو دیکھ، مٹیریل تو دیکھ۔ ماں ساگ کھاتی ہے، اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں۔ اماں گاجریں کھاتی ہے، اندر دل بن رہا ہے۔ اماں روٹیاں کھاتی ہے، اندر دماغ تیار ہو رہا ہے۔ اماں دال کھاتی ہے، اندر زبان تیار ہو رہی ہے۔ کس نے بنائے؟ فرمایا آؤ، کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا، چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا، اپنے مٹیریل تو دیکھ۔ فرمایا تیری اماں ہزاروں چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں، دال، گوشت کھاتی ہے، اندر ہڈیاں بن رہی ہیں۔ ادھر چائے کا پانی پیتی جاتی ہے تیری اماں، میں اندر اندر کتنا بہترین چہرہ بناتا جا رہا ہوں۔
فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اور میرے بندے میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا. ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا. ماں کو پتہ نہیں ماں سوئی ہوئی ہے، میں بنا رہا ہوں. تیری اماں کام کاج میں لگی ہوئی ہے، میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں. یہ پیارے پیارے لب کس نے بنائے؟ یہ پیاری پیاری آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ کان کس نے بنائے؟ ان کانوں کے اندر جھلی اور پردے کس نے لگائے؟ یہ زبان کس نے دی؟ یہ دل و دماغ کس نے دیا؟ فرمایا او میرے بندے کبھی تو غور کیا کر. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. تیری رگ رگ بنانے والا میں. اور میرے بندے مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جتنے یہ تیرے سر پہ بال ہیں ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں. شکل تو کجا، لب تو کہاں، آنکھیں تو کون بنائے گا، ہاتھ تو کون بنا سکتا ہے، پیر تو کون بنا سکتا ہے، دل و دماغ تو کون بنا سکتا ہے. دماغ کے اندر سونگھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی؟ چکھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے رکھی؟ پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی؟ کانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی؟ فرمایا ذالکم اللہ ربکم. اور میرے بندے جب یہ سب کچھ کرنے والا میں اور میری یہ بات بھی مان جا تیرا رب میں ہوں. کوئی نہیں میرے سوا تیری بگڑی بنانے والا، تیری مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں. فرمایا تیری تو کیا مجال ہے، بڑے بڑے جب پھنسے سب نے میری ذات کو پکارا. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. جب آرام پہنچتا ہے، جب میں دولت دے دوں، اولاد دے دوں، مال دے دوں، مقدمے سے بری کر دوں، تندرستی عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا فلانے بزرگ نے مینو بری کرا دیتا، فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں مارو. کیا میں نے نام غیروں کا؟ تو خود گوارا نہیں کر سکتا، جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے، اور میں کیسے گوارا کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے؟ میں کیسے گوارا کروں؟ اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا پھر مجھے بھی اپنی خدائی کی قسم ہے اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میری خدائی کیا ہوگی؟ پھر در در کی مٹی چاٹتا ہے. کون آج اللہ کی قرآن کریم کو مانتا ہے؟ عورتوں کے اندر جو سیلاب چل گیا سو چل گیا، جو بات چل نکلی سو چل نکلی. فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، او بادشاہ، او امیرو، گورنرو، وزیرو، سفیرو، ذمہ دارو، تاجرو، یا ایھا الناس، او مولویو، او پیرو، او فقیرو، دروی درویشو، کلندرو، یا ایھا الناس، او لوگو اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس کے ایک حکم سے سارا نظام عالم ذرہ ذرہ ہو کر برباد ہو جائے گا. ڈرو اس مالک سے
جو 1 منٹ میں بے اولادہ بنا سکتا ہے، 1 منٹ میں کوٹھی کو برباد کر سکتا ہے، 1 منٹ میں تمام نعمتوں کو چھین کر فقیر بنا سکتا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دل میں یہ باتیں جمتی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر میری خدائی تیری سمجھ میں قرآن کریم سے نہیں آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ آئی، تو پھر 360 جوڑ سر سے لے کر پیروں کی انگلی تک میں نے لگائے ہوئے ہیں، اپنے ایک جوڑ سے پوچھ لے تجھے کس نے بنایا؟ ایک جوڑ سے پوچھ، ان کے اندر ملک کس نے رکھی؟ نشیب و نما تو دیکھ، تخلیق تو دیکھ آدمی کے اللہ پاک نے کس طریقے سے بہتر صورت میں بنائی ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ نے کسی کی امداد نہیں لی کہ آؤ ذرا کان بنوانا جی اچھے سے، ذرا آپ کی فرم آنکھ بنانے والی ہے، آنکھ آپ کی ہو جائے، زبان میری ہو جائے، بندہ بن جائے گا۔ فرمایا نہیں، دنیا کے کام کرتے پھرو، بناتے پھرو، چلتے پھرو۔ فرمایا میرے بندے کا بال تم کوئی ساری دنیا کے سائنسدان ٹیکنالوجی کے ماہر مل کر بنا ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے۔ ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ۔ فرمایا اتقوا ربکم، دکان پہ بیٹھا بیٹھا بھی ڈر، کارخانے میں کام کرتا کرتا بھی ڈر، مزدوری کے لیے جاتا تا بھی ڈر، گلی میں سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے، مال خریدتا ہوا بھی ڈر، بیچتے وقت بھی ڈر، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے پاس سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ فرمایا اس دن سے بھی ڈر جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ آ سکے گا۔ قیامت کا دن، حشر کا دن، محشر کا دن، حساب و کتاب کا دن، اللہ کی عدالت کی پیشی کا دن، پروردگار عالم کی حضور میں جانے کا دن، نام اعمال تلنے کا دن، ہر شخص کا نام اعمال کھبے یا سجے ہاتھ میں ملنے کا دن۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف یہ بات اعلان کہہ دی کہ وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ اولاد ماں باپ کی بننے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے بننے اپنی میں جو پڑے ہوئے ہیں۔ بیوی خامند کی نہیں بنتی، خامند بیوی کا نہیں بنتا، اپنی مصیبت میں گرفتار ہے۔ روایت میں یوں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو دماغ ہے ناک کے ذریعے بہ کر باہر نکل جائے گا، سوا نیزے پہ سورج کی تپش، آنکھوں سے خون بہے گا، اہل محشر پناہ پکار اٹھیں گے۔ اور پھر کوئی 1-2 گھنٹے کی تو بات نہیں، قرآن کریم کی روح سے اور آیت کی صاف وضاحت سے پتہ چلتا ہے 50,000 سال کا ایک دن۔ ذرا تصور میں تو لاؤ، ارے آج تم نماز کی پرواہ نہیں کرتے، رضائی نہیں اتار سکتے، صبح کو پڑے رہتے ہو، کب تصور میں آئے گی یہ بات کہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا؟ اب تو صبح کو عورت نہیں اٹھتی، مرد نہیں اٹھتا، شام کو یوں ہی کھا پی کر گدھے کی طرح بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم
مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ درخت نہیں، چھاؤں نہیں، کند نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، سمندر ختم، دریا ختم، نہر ندی نالے ختم، چشمے ختم، نلکے کنویں ختم، پانی کا نام و نشان نہیں۔ نظام عالم کو پہلے برباد کیا جائے گا، پھر یکدم سارا وجود ملا لیا جائے گا۔ اذا السماء انشقت، یہ آسمان کڑا کڑا کر کے پھٹ پڑے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تمام کے تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے۔ اور آج مسلمان ہے، میں خود ہوں، آپ ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں۔ اگر یقین ہو پھر یہ غفلت۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے۔ صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا، ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی، آپ کو نیند نہیں آئی، کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں، بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں۔ آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا ہوگا۔ کہنے لگے ابا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا، کیا بات ہے آج نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا لختے جگر او نور نظر، او میری بیٹی کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ او میری بیٹی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لی ہو، جہنم کے انگاروں کی خبر سنی ہو، جس نے جہنم کی تباہ کاریاں سن لی ہو، او میری بیٹی نیند کیسے آئے؟ کیسے نیند آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ولی کامل ہے، وقت کے امام ہے، پرہیزگار متقی ہے، اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لختے جگر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی، ساری رات سوتی نہیں، مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے، تو کچھ نیند کر لیا کر، آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی۔ عرض کرنے لگے ابا جان نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی۔ پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے، پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں۔ وہ ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، اور بدقسمت قوم تمہیں صبح اٹھ کر قرآن کا سپارہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ مسلمان پر قرآن کا دیدار نصیب نہیں، قرآن کی زیارت نصیب نہیں، گدھے کی طرح کھاتے سو گئے اور گدھے کی طرح صبح اٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو رب کے کلام کا اتنا باغی کہ تو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اور دنیا کی چیز اگر گھر میں نہ ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس مارتے ہیں عورتیں بھی، ہاں جی اپنی زمین کوئی نہیں نا، اپنی ہاں جی مکان اچھا اپنے پاس کوئی نہیں، فلاں چیز اپنے پاس کوئی نہیں۔ کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم 10 آدمی ہیں گھر کے، ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں، ہم سارے کے سارے پتہ نہیں کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں۔
اگر دل میں عظمت ہو، ڈاکٹر ہو، افسر ہو، وزیر ہو، آخر ہے تو انسان، ہے مسلمان، ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، پھر قرآن سے اتنا دور کیوں ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے بندے ہر حال میں ڈر، ہاں تیری ساری چلاکیوں کو میں جانتا ہوں، تیری ساری ہوشیاریوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ فرمایا وہ دن دور نہیں، آیا وقت قیامت کا، آیا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا نے پھنسا لیا، چہل پہل میں پھنس گئے، اس کے رنگ روغن میں لگ گئے، اس کی زیب و زینت میں لگ گئے، رات اسی کی سوچ ہے، دن میں اسی کا فکر ہے، اور مرنے کا کسی کو بھی فکر نہیں۔ قرآن کریم کے آخری سورت کا آخری لقمان کے آخری آیتوں میں عجیب مضمون رکھا ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کسے معلوم ہے ابھی اگلے منٹ میں کیا ہو جائے گا، سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا؟ اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی، یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے دیہاتوں میں بھی، بازاروں میں بھی، شہروں میں بھی، فلانا بزرگ غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا، فلانا ولی یوں بتایا کرتا تھا۔ کبھی یہ بھی تو پوچھنا کہ اس ولی نے کبھی یہ بھی بتایا کہ میں مروں گا کب، کس دن مروں گا؟ جب اپنی موت کا پتہ نہیں تو اور کسی چیز کا کیا پتہ ہے؟ صرف اٹکل پچو تیر لگانے والی بات ہے۔ ابھی چند مہینے ہوئے یہاں میرے پاس چند نوجوان آئے ملتان شہر سے اور کہنے لگے کہ 25,000 کی چوری ہو گئی ہے، بتا کدھر کون لے گیا، کدھر لے گیا؟ میرے پاس آئے یہاں، میں نے کہا بتا دوں گا پر آدھے لوں گا۔ کہنے لگا نہیں نہیں دیکھا نا جی اتنا تو نہ کرو۔ اور میں نے کہا وہ سارے ہی چلے گئے یار، یقین کرو میں یہاں چارپائی میں بیٹھا ہوں دروازے کے باہر، عصر کے بعد پوری پارٹی آئی اسی شہر کی کہ 25,000 روپیہ گم ہو گیا ہے، بتا کدھر گیا ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں قاری حنیف بتاتا ہے، سنو قاری حنیف بتاتا ہے، قلعہ کرا دوں گا میں۔ جتنا میں نے انکار کیا میرے سر ہوتے چلے گئے، اخیر میں نے بکواس کر دی، میں نے کہا اچھا بتاؤں گا پھر آدھے لوں گا۔ کہنے لگے نہیں تماشا دیکھا، یعنی اندازہ لگاؤ کہ ہم شہر سے سن کر آئے ہیں کہ قاری حنیف چوریاں بتاتا ہے۔ اللہ غنی، کس کو معلوم ہے کہ ابھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتایا۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں، بارش کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگی، کتنی ہوگی۔ تم ابھی کہہ رہے ہوگے کہ جی محکمہ موسمیات والوں کو پتہ چلتا ہے، ان 3 مہینے میں یہ محکمہ موسمیات والے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بندہ باندی ہوگی، مگر کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ جتنے یہ زیادہ بتلاوے نا اتنا ہی موسم خراب ہوتا چلا جاوے۔ پچھلے سال انہوں نے روئی کی گانٹھوں کی گنتی بتائی کہ اتنی کپاس پیدا ہوگی ملک میں، اتنی روئی کی گانٹھ بنے گی، اتنی باہر بھیجیں گے اور اتنی اپنے گھر رکھیں گے۔ ذرا پوچھو تو صحیح ذمہ داروں سے سر کھجاتے پھرے کہ کھاد کے پیسے بھی واپس نہیں ہوئے۔ بھلا کسی کو کیا پتا کہ ابھی کیا تھا اور ابھی کیا ہو جائے گا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا، ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں تک ہوگی، کس قدر ہوگی، کس طرح میں ہوگی، کہاں نہیں ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کوئی نہیں جانتا عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی۔ باپ کو پتہ نہیں، ماں کو پتہ نہیں، دادی کو پتہ نہیں، نانی کو پتہ نہیں،
یوں کہ کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، حضرت صاحب کو پتا لگ جاتا ہے. حضرت صاحب کو کیوں؟ حضرت صاحب ٹھڈ دے اندر وڑدا ہوندا ہے. تماشا دیکھ، کوئی کسی کو پتا نہیں چلتا، اور خدا نے اپنی خدائی کسی کو تقسیم کر کے دینی نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ میرے ماں باپ، نہ میں کسی کا باپ، نہ میری اولاد، نہ میں کسی کی اولاد. اللہ الصمد، بے نیاز، بے مثل، بے مثال ہوں، ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. سام میرے محتاج ہو، میرے دروازے کے گداگر ہو، میرے دروازے کے فقیر ہو، میرے دروازے کے دستے نگر ہو، آؤ مانگو کھاؤ، موت آئے مر جاؤ. اگر اکڑو گے، فرمایا پھر میں نے بڑی بڑی سزائیں دی ہیں لوگوں کو. ہاں میں تو توبہ بھی منہ سے نہیں نکلنے دیتا، کلمہ تو کلمہ ہائے نہیں کرنے دیتا میں. جب میں موت کا پیغام دوں، یکدم دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے، ہائے بھی نہیں، اوئی بھی نہیں، اف بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کسی کو پتا نہیں عورت کے پیٹ میں کیا چیز ہے. دیکھو نا، جس نے 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، خود ماں بھی کان لگاتی ہے، بتائیں گی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. بےتابی سے انتظار کرتی ہے، بڑی بے قراری سے انتظار کرتی ہے عورت کہ یہ دائی بول لے، کوئی اور پاس والی بول لے، کوئی اور چھوٹی بڑی گھر کی عورت بول کے بتائے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. اور جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جب اس کو پتا نہیں تو پرلی طرف بیٹھے ہوئے حضرت صاحب کو پتا کیسے چل گیا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، زیادہ سے زیادہ تمہیں یہ کہیں گے جی فلاں بزرگ نے دعا کی تھی، اللہ میاں لڑکا دے گا، لڑکا ہو گیا. ٹھیک ہے، دعا تو بھی مانگ، بزرگ بھی مانگے، پیر بھی مانگے، فقیر بھی مانگے، عالم بھی مانگے، ماں بھی مانگے، باپ بھی مانگے، خاندان سارے مانگو. بات یہ ہے مانگو تو سارے، پر یوں کہو دینے والا وہ ایک ہے بس. یہ ہے اصل بات، اور مانگنے کی تو کوئی کسی کی وہ نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے کو سجدے میں دیکھا، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، فرماتی ہیں اتنے روئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانس رک گیا، سانس گھٹ گیا آپ کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. نبی نے اتنا مانگا، اتنا مانگا، اتنا مانگا، اس کائنات میں مانگنے والا کوئی آیا ہی نہیں. ہر آن مانگا، ہر لمحہ مانگا، ہر گھڑی مانگا، اور اتنا مانگا. میری بات لکھ کے لے جاؤ انشاءاللہ، کچی پکی بات نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گواہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گواہ ہے، نبی کی گھر والی گواہ، نبی کی لخت جگر نوری نظر فاطمہ الزہرا گواہ. فرماتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آواز بالکل ختم ہو گئی، آواز بالکل پست ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کرتے تھے، لب حرکت کرتے تھے، دونوں کی دونوں. فرماتی ہیں ہم نے کان لگایا، آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور میرے مولا میری امت کو معاف کر دے. اور خدا کی قسم کالی کملی والے نے آخری سانس تک مانگا ہی مانگا. چاہے تیرے لیے مانگا، امت کے لیے مانگا، مگر ہر وقت مانگا. اور یوں فرمایا کہ میدان حشر میں جب لوگ چاروں طرف سے پریشان ہو کر، عاجز ہو کر، تنگ ہو کر، دھکے کھا کر، ذلیل ہو کر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، ارشاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لوگ مجھے سفارش کے لیے کہیں گے
اللہ اکبر کبیرہ. تو یوں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ میاں کو ٹیلی فون کروں گا کہ دیکھنا ذرا خیال کرو امت آ رہی ہے میری، یا امت کو یہ کہے کہ رکا لے جاؤ، بلکہ یوں فرمایا جیسے امت آ کر کے مجھے پریشان کرے گی میں سجدہ کروں گا، میں سجدہ کروں گا. اس وقت بھی سر میرا در تیرا، جھولی میری عطا تیری. اور حدیث پاک کا اگر مضمون پڑھ کر دیکھو سارے مضامین حل ہو جائیں. یوں فرماتے ہیں خود حضور کریم کہ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا اس وقت قیامت میں، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 7 دن 7 راتیں کا وقت 1 ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا. اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 1 ہفتے کی مقدار وقت لگ جائے گا. یہ مقدار کیوں فرمایا؟ قیامت کا دن ہے نا، دن ڈھلنا نہیں، چھپنا نہیں، رات آنی ہی نہیں، رات تو ہے ہی نہیں نا، اس لیے فرمایا 1 ہفتے کی مقدار دن لگ جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا پورا ہفتے کے برابر. اس کے بعد اللہ پاک مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا دوں گا، مانگو دیا جائے گا. سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ خدا کی قسم اس محسن کائنات کا کیا کہنا کالی کملی والے نے جو ہم پر مہربانی فرمائی. یوں فرمایا جب تک ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں میں محمد الرسول اللہ کو چین نہیں آئے گی. ایک ایک کو لے جاؤں گا اور چین نہیں آئے گا مجھے اس وقت بھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور تمام چیزوں میں عقیدے کا سدھار کہ عقیدہ بناؤ. یہ جو عقیدہ ہے نا اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پہلی اینٹ عمارت کی. اگر اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی. اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے اعمال ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال بھی اور تمام افعال بھی اخلاق بھی تمام کی بنیاد جو ہے وہ صحیح رہے گی اور اچھی توفیق ہوگی. یہ عربی کلمہ ہے، آپ اور میں اگر کلمے کا معنی سمجھ لیں پھر بھی بات بنتی ہے. یہی تو معنی لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں بگڑی بنانے والا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں تیرا ہاتھ پکڑنے والا، کوئی نہیں مجھے اور آپ کو اولاد دینے والا، کوئی نہیں بیوی بچے دینے والا، کوئی نہیں یہ ہر روز روٹی کھلانے پانی پلانے والا اس کے سوا کوئی نہیں الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے. اور فرمایا کہ یہ بتایا کس نے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو قرآن کریم کی آیتوں نے وضاحت کر دی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، صبح کو کیا ہو جائے گا، شام کو کیا ہو جائے گا. وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی. کسے معلوم ہے کہ میری قبر کہاں بنے گی؟ کوئی نہیں جانتا میرے اس بدن کو جانور کھا جائیں گے. کسی کو علم نہیں ہے کہ قبر کا گڑھا ملے گا کہ نہ ملے گا، کفن ملے گا کہ نہ ملے گا، نماز جنازہ نصیب ہوگی کہ نہ ہوگی، غسل نصیب ہوگا کہ نہ ہوگا، کوئی نہیں جانتا. کلمہ پڑھتے موت آئے گی یا کنجری کے گانے سنتے گاتے موت آئے گی.
کس کو علم ہے کہ آخری کلام جو دنیا میں ہوگا وہ درود پاک ہوگا یا قرآن کریم ہوگا یا دعا ہوگی یا استغفار ہوگا اور یا گالی منہ سے نکلے گی، دم نکل جائے گا؟ کسے معلوم ہے؟ اس لیے فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا موت صبح آئے گی یا شام آئے گی، بیوی بچوں کے سامنے آئے گی یا اسپتال میں، کوئی پاس ہوگا بھی یا کہ نہیں جس وقت موت آئے گی کسے معلوم؟ سجدے میں آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی کیا پتا، فلم میں آئے گی یا مسجد میں آئے گی۔ پچھلے دنوں ایک جگہ ایک آدمی نے صبح کی اذان دی، بڑی اچھی اذان دیا کرتا تھا، اللہ کا نام بلند کیا، زمین پہ بیٹھا اور ختم۔ فجر کی اذان دی، جو سنے انہوں نے کہا یار ابھی تو اذان دی تھی، بس اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہاں کسی کی موت یوں بھی آیا کرتی ہے، کسی کی سجدے میں آ جاتی ہے، کسی کی مراقبے میں آ جاتی ہے، اللہ اکبر، کسی کی نماز میں آئے، اللہ کی طرف دھیان لگے ایسا لگے کہ لگی جائے وہ چلا ہی جائے۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کبیر والے میں تھے، بہت بڑے عالم، جید عالم، سمندر تھے علم کے، بس صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، بس جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا اسی طریقے سے بیٹھے تھے۔ دن چڑھ گیا، بھتیجے نے آ کر کے کہا حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد آیا کہ حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں۔ اور دن چڑھ گیا، ہاتھ لگا کے دیکھا کہ حضرت تو پہنچ گئے اللہ کے یہاں۔ کس حالت میں؟ ایسی اللہ 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 سے لو لگائی کہ اللہ ہی کے یہاں چلے گئے۔ اور ان اللہ والوں کے پاس اس نیت سے لگا کرو میری آخرت بن جائے، میری قبر بن جائے، میرا آخری کلام جو دنیا میں ہو وہ کلمہ ہو، استغفار ہو، درود پاک ہو، قرآن کریم ہو، پھر تو مزہ ہے۔ اور اگر ہائے 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 کرتے مر گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، میں خدا کی ذات تمام چیزوں سے واقف ہوں، مجھے تو پتا ہے نا، تیرے ایک ایک سانس کا پتا ہے، تیری رگ کے ایک ایک خون کے قطرے کا مجھے پتا ہے۔ اس لیے کہا کرتا ہوں کہ عادت ڈال لو درود شریف پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، کلمہ کلام پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، استغفار کرتے ہوئے چلنے پھرنے کی۔ پہلے زمانے میں جب ٹھوکر لگتی تھی تو لوگ سبحان اللہ کہتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب گالی منہ سے نکلتی ہے، اب گالی منہ سے نکل رہی، گالیاں بکتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے۔ صحابہ کی ایسی ایسی موت آیا کرتی تھی، چاروں طرف جتنے گھر والے بیٹھے ہیں، اماں بھی، بیٹی بھی، گھر والی بھی، بہن بھی، بھائی بند بھی، قبیلہ بھی، خاندان بھی، مدینہ شہر ہے، کالی کملی والے کا شہر ہے، حضرت معاذ بن جبل کا آخری وقت ہے، چاروں طرف بیٹھنے والے بھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی، خود معاذ بن جبل بھی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، روئے حضرت معاذ۔ یہ وہ جوان ہے جس کو رخصت فرمانے کے لیے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ فرمانے کے لیے کئی میل پیدل تشریف لے گئے۔ ہاں حضور کے صحابہ۔ تو معاذ بن جبل جب رونے لگے تو گھر والوں نے پوچھا کیوں؟ کوئی بیٹھا ہوگا نا، کہنے لگا ڈر گئے، موت سے ڈر رہے ہو، موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ حضرت معاذ کہنے لگے نہیں، موت سے کیا ڈرنا، میں کیوں ڈروں موت سے، اس نے تو آنا ہی آنا ہے۔
میں نہیں ڈرتا. نے کہا پھر رویا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر. صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی, میری آرزو پوری نہ ہو سکی, میری حسرت میرے دل میں رہی, میرا شوق پورا نہ ہو سکا, میری آرزو پوری نہ ہو سکی, میری تمنا پوری نہ ہو سکی. بستر پہ موت آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں. اے کاش رمضان کا مہینہ ہوتا, میں روزے دار ہوتا, گرمی کا موسم ہوتا, مجھے سخت پیاس لگی ہوتی, کفار سے مقابلہ ہوتا, میدان جہاد اور جنگ ہوتا, میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا, پھر وہ مجھے قتل کر دیتے, میری زبان کاٹ لیتے, میری اللہ کے یہاں پیشی ہوتی, میرا رب مجھ سے پوچھتا میں آج دنیا سے کیا لایا. میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے, تیری راہ میں زبان کٹا کے آیا ہوں اور روزہ رکھ کر آیا ہوں, تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا. کہتا اس لیے رو پڑا ہوں کہ بستر پہ موت آ رہی ہے. ڈر کس چیز کا؟ یہ نہیں ڈرا کرتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر, کتنا بڑا مقدرہ والا جوان ہے. مدینے پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے یہاں ڈیرا لگایا. آخری وقت ہے, بیمار ہے ابو ایوب انصاری. مدینے سے صحابہ جنگ کے لیے چلے. صحابہ کی تمنائیں دیکھو. ہم جتنے بیٹھے ہماری تمنا تو یہی ہے نا, کاروبار بڑھ جائے, مکان دکان کا ساز و سامان بڑھ جائے, یہ مل جائے وہ مل جائے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. ابو ایوب انصاری بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں صحابہ سواریوں پہ پیدل تلوار نیزے تیر لے کے چلے. ابو ایوب انصاری کہنے لگے کہاں چلے ہو؟ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. کہنے لگا مجھے بھی لے چلو. سمجھ رہے ہیں آپ سارے؟ فرمایا مجھے ساتھ لے چلو. کمال ہے, بیمار آدمی اور جنگ میں بیمار کا کیا کام ہے, کیا کرو گے؟ نے کہا مہربانی کرو, احسان کرو مجھ پر, مجھے ساتھ لے کے چلو. خدا کے بندے بیمار ہے, کرے گا کیا میدان جہاد میں؟ کہنے لگا تم تو بیمار کی بات کر رہے ہو, مجھے ساتھ لے چلو اونٹ پہ ڈال کر. توجہ کرنا ذرا, آخری بات میرے یاد آئی ہے بتانے لگا ہوں. ابو ایوب انصاری حضور کا میزبان مدینے والا کہتا ہے میں بیمار ہوں, مجھے اونٹ پہ ڈال کے لے چلو, اور اگر میری راستے میں موت آ جائے پھر بھی میری لاش کو ساتھ لے جانا. جہاں کفر اور اسلام کا جنگ ہوگا, مقابلہ ہوگا, اس میدان میں میری لاش کو پھینک دینا. شاید کسی مجاہد کی سواری کا پیر میرے اوپر آ جائے, میں بھی قیامت میں اللہ کے حضور میں کہوں گا یا اللہ تیرے میدان جہاد سے اٹھ کے آیا ہوں میں بھی. اندازہ لگا ابو ایوب انصاری کی تمناؤں کو دیکھ, حضرتوں کو دیکھ. فرمایا مجھے ساتھ لے چلو, اگر میری موت آ جائے تو لاش کو بھی پھینکنا نہیں, دفن راستے میں نہ کرنا, ساتھ لے چلو, وہاں میدان میں ڈال دینا, اور اسلام کے لیے جو لڑنے والے ہوں, کفر کو مٹانے والے ہوں, ان کے پیر میرے اوپر آ جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایک تم ہو جو مسجد میں جھاڑو دینے سے بھی آر کرتے ہو, صف بچھانے میں بھی تمہیں شرم آتی ہے, صف اکٹھا کرنے میں بھی تمہیں شرم آتی ہے, ادھر ادھر کوئی چیز کرنے میں تمہیں کیا معلوم ہے جس وقت قیامت کے دن ان شاہی درباروں کے خادموں کو انعام ملے گا نا, پھر ٹکرے مارو گے, او ہو لو بھائی کمال ہو گیا, ہم تو یوں ہی رہ گئے. آج توفیق نہیں رہی اللہ